من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كلامه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان پروردگار عالم اپنی مخلوق سے انتہائی محبت کرتا ہے اور یہ محبت ہی اس بات کا باعث بنی کہ اس نے انسان کی ہدایت کے سامان فراہم کیے، کبھی انبیاء بھیجے، انبیاء کو صحیفے دیے، کتابیں دی، قرآن نازل کیا اور انبیاء کے بعد اوصیاء کے سلسلے کو بھی وسعت جاری رکھا۔ وجہ یہی کہ اسے انسان سے محبت ہے، وہ انسان کا ارتقاء چاہتا ہے، انسان کو بلندیوں پر پہنچانا چاہتا ہے کہ اس کے بارے میں پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اندازے میں خلق کیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور منزل کو ارشاد فرماتا ہے کہ انا ہدیناہ سبیلا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے کہ اس بتائے ہوئے راستے پر چلے تو یہ شاکر بن جائے گا، اور اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کرے تو یہ کفران نعمت کرنے والا بن جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اشارہ دیا کہ جب انسان پروردگار عالم کے بتائے ہوئے طریقے کو چلتا ہے تو پروردگار عالم انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا مقام اور منزلت فرشتوں سے اوپر ہے، اور اسی کے کمپیریزن میں کہتا ہے کہ جب انسان اپنے ارتقائی حقوق سے گر کر انسانیت سے نیچے چلا جاتا ہے تو وہی خدا جو انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہی خدا کہتا ہے اولئک الانعام، یہ تو چوپائے ہیں۔ کون چوپائے؟ انسان۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان چوپایوں سے بھی گئے گزرے۔ اگر باتوں کو جوڑ دیجیے تو باتیں بالکل سیدھی سیدھی ہیں کہ پروردگار عالم انسان کا ارتقاء چاہتا ہے، انسان کو بہترین خلق کیا ہے، انسان کے ارتقاء کے لیے اسے راستہ بتایا ہے اور انسان کو آزاد چھوڑا ہے۔ اس راستے کا انتخاب کرتے ہو، اگر بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو ترقی کرو گے، اوپر کی طرف جاؤ گے، اتنا اوپر جاؤ گے کہ فرشتوں سے اوپر پہنچ جاؤ گے، اور دوسرے راستے کا انتخاب کرو گے تو تنزل کرو گے، گرتے چلے جاؤ گے، اتنی پسمائی اختیار کرو گے کہ تمہارا خالق تمہارے بارے میں کہے گا کہ تم کو چوپائے ہو۔ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب ایک سوال کی طرف آتا ہوں۔ جو بات میرا مدعا ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم کو انسان سے بڑی محبت ہے۔ جب خدا کو انسان سے بہت محبت ہے تو اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم انسان کو بندگی کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ میری عبادت کرو،
جو پروردگار عالم کہتا ہے بندوں سے کہ میری عبادت کرو، تو کیسے کہتا ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے مومنو نماز پڑھو، کبھی کہتا ہے صم، روزہ رکھو، کبھی کہتا ہے کہ ورکعوا، رکوع کرو، کبھی کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، کبھی کہتا ہے حج کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب حقیقت میں پروردگار عالم کی طرف سے یہ ہوئے وہ حکم ہے جس میں جو چیز نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ پروردگار عالم کے انسان کے ساتھ محبت ہے۔ لیکن جب یہ محبت مزید جوش مارتی ہے اور پروردگار عالم انسان کے ساتھ مزید اظہار محبت کرنا چاہتا ہے تو انسان کے لیے حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ وہ انسان خود بخود عبادت کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے کوئی کہے کہ جناب علی عبادت کیجیے، اور ایک مرتبہ کوئی آپ کے لیے مصلی عبادت بچھا دے، حالات ایسے بنا دے، جماعت میں معین کر دے، پیش نماز کو حاضر کر دے، اذان دے دے، اقامت دے دے، اور آپ کو کھڑا ہونا ہے، تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک نے کہا ہے کہ نماز پڑھیے، اور ایک نے نماز پڑھنے کے تمام مقدمات، تمام آسانیاں آپ کو فراہم کر دی ہیں۔ تو جس نے کہا ہے نماز پڑھیں وہ بھی محبت کرتا ہے، اور جس نے کہا ہے جناب علی کہ جو چاہتا ہے کہ اب آپ نماز پڑھ لیں وہ بھی محبت کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ ایک وہ ہے کہ جو صرف آپ کو زبانی خرچ کر رہا ہے کہ نماز پڑھیے، دوسرا ہے صرف زبانی خرچ نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی جان سے بھی آپ کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ یا مثال بدل دوں، ایک عالم آپ سے کہتا ہے منبر پر، جیسے میں کہتا ہوں کہ جنابی تمام مومنین کو پروردگار عالم زیارت نصیب کیجیے، اور زیارت امام حسین کے لیے خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے، ہم سب جائیں، آپ بھی جائیے، یہ میرا کام ہے۔ آپ کا ایک عزیز دوست، آپ کا ایک ساتھی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا جاننے والا آپ کو کہتا ہے کہ زیارت میں جانا چاہتے ہو، کا جانا چاہتا ہے، پاسپورٹ دیجیے مجھے، وہ آپ کا پاسپورٹ لے لیتا ہے، پاسپورٹ کے بعد سارے کام کر کے آپ کے ہاتھ میں پاسپورٹ رکھ دیتا ہے، ٹکٹ رکھ دیتا ہے، وقت مقررہ پر ٹیکسی بھی آ جاتی ہے، وہ آپ کو بٹھا کر ہوائی جہاز میں بٹھا بھی دیتے ہیں، اور کاروان کے ساتھ زیارت میں چلے بھی جاتے ہیں، واپس بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے بھی چاہا کہ آپ زیارت کریں، اس مومن نے بھی چاہا کہ آپ زیارت کریں، لیکن ان دونوں میں فرق کتنا ہے کہ میں نے صرف زبانی جمع خرچ کیا ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اب آپ زیارت کریں ہی کریں کہ آپ کو اس نے زیارت میں مبتلا کر دیا۔ ایسا ہی ہے، دونوں محبت کرنے والے ہیں لیکن دونوں کی محبت کا انداز بڑا فرق کرتا ہے۔ میری محبت بہت ہی سچی محبت ہے، اس کی محبت بہت عمیق ہے، بہت قریب سے آپ کو اس کام میں انوالو کرنا چاہتا ہے۔ یہی حال پروردگار عالم کا ہے کہ کبھی بندوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو دور دور سے کرتا ہے کہ تم یہ کام کر لو، لیکن کبھی کبھار پروردگار عالم بندوں سے اس طریقے سے اظہار محبت کرتا ہے کہ بندے عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اب پروردگار عالم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ عبادت کرو۔ اب پوچھیں گے آپ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ایسے ہے، اس کے لیے ایک مقدمہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ مقدمہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے سن رکھا ہوگا، علماء سے بار بار بیان کیا جاتا ہے مدت پر، قرآن مجید کی آیات بھی اس کے لیے شاہد ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ بندہ غور و فکر کرے، تفکر کرے۔ اولم یروا الی الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ غور و فکر طلب کر رہا ہے، کر رہا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، بار بار خدا مجید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اور حدیث نبوی یہ کہتی ہے کہ ایک لمحے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ بس توحید کے معاملات میں، بندگی کے معاملات میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ توحید کے بارے میں آپ غور و فکر کریں تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ عام عبادتوں میں سے اگر ہم 70 سال عبادت کریں تو یہاں پر 1 گھنٹے کی یہ عبادت کر لی تو برابر ہو جائے گا۔ اب یہ مقدمہ ذہن میں رہ گیا تو پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ انسان سے جب شدید محبت پہ آتا ہے تو انسان کو سوال دے کے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سوال کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ سوال کا خاصہ یہ ہے،
سوال کی خوبی یہ ہے کہ جب بھی سوال ہمارے پاس آتا ہے ہمارا ذہن غور و فکر کرتے رہتا ہے. جب بھی آپ کے پاس سوال آئے گا، کوئی بھی سوال آئے گا، خود بخود انسان کا ذہن اس کے اندر گردش آ جاتا ہے، عمل کرنے لگتا ہے. اب پروردگار عالم بھی انسان کے ساتھ یہی کام کرتا ہے کہ قرآن مجید میں بار بار ہم سے کیا کرتا ہے؟ سوال پیش کرتا ہے. اور پروردگار عالم نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بھی ایک سوال ہے. لہذا سوال کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو سوچ پہ، غور و فکر پر، تدبر پر، تفکر پر وادار کر دیا، اکسا دیا. اب نتیجہ کچھ بھی نکالو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم اس کو غور کر رہے ہو. قرآن مجید نے ایک سوال کیا جس کی تلاوت میں نے سرنامہ کلام میں کی. سوال کیا کیا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں کسی اور مقام پر؟ آج جو سرنامہ آیت پڑھی وہ کیا تھی؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے؟ سوال ہے. کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے؟ آپ اس کا جواب دیجیے. کائنات میں دو ہی جواب ملیں گے آپ کو. اس سوال کے دو ہی جواب ہے، صرف تیسرا جواب نہیں ہوگا، اور اس میں سے ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا. یا تو آپ کہیں گے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، یا آپ کہیں گے کہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے. کوئی تیسرا جواب تو نہیں ہے. سوال یہی کیا گیا تھا، کیا احسان کا بدلہ احسان ہے؟ جواب کیا بولو گے آپ؟ یا بولو گے ہے، یا کہو گے کہ نہیں ہے. یہ جو جواب دیتے ہو یہ بات میٹر کرے گا. پہلے یہ ہے کہ تم نے سوچا، تفکر کیا، تدبر کیا، یہی تمہاری چیز ہے، اسی میں تمہارا مرتبہ بلند ہو گیا، عبادت میں آمادہ ہو چکے ہو. اب ہمیں تلاش کرنا ہے کیا؟ جواب تلاش کرنا ہے. سوال اتنا سادہ ہے کہ چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو گے نا تو وہ فوراً جواب دے گا. کیا کہے گا؟ جی احسان کا بدلہ احسان ہے. لیکن یہ سوال اتنا سادہ نہیں ہے. سوال میں کچھ گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ جو واقع ہوئی ہے ہماری زبان کی وجہ سے ہوئی ہے، اردو زبان کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ قرآن مجید کا جو لفظ آیا ہے وہ لفظ کیا آیا ہے؟ ہل جزاء الاحسان، کیا احسان کا بدلہ الا الاحسان، احسان کے سوا کچھ ہے. اب عربی میں لفظ احسان آیا ہے، اور اردو میں بھی احسان ہی تب استعمال کرتے ہیں. جو اردو زبان کا احسان ہے اور جو عربی زبان کا احسان ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے، کوئی انتر ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے تو ترجمہ یہی کیا کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے. آپ کے دماغ میں احسان کا کیا معنی ہے؟ اردو والا احسان ہے، کیونکہ آپ تو اردو کے احسان کو سمجھتے ہو. اردو کا احسان کیا ہے؟ کہ کوئی آپ کا احسان کرے. تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقدار نہ ہو کسی چیز کے، کوئی آپ کے ساتھ خوبی کر دے تو احسان ہے. اور احسان کا بوجھ ہمیشہ انسان کو مارے دیتا ہے. ایسا ہی احسان کا بوجھ انسان کو ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ مار دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زبان میں، اردو زبان میں جب آپ کے ساتھ میں خوبی کرتا ہوں تو وہ میں آپ کے ساتھ احسان کرتا ہوں. نیکی کرنے والا میں ہوں، نیکی آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے، تو لہٰذا میں آپ کو ہی دیکھتا ہوں. ایسا ہی ہے. عربی زبان میں احسان ایسے نہیں کہتے. عربی زبان میں کیا ہے احسان؟ روایات کا مطالعہ کرتے ہیں. اب کی سنوی روایت میں کہا گیا کہ حب علی حسنت، احسان کا لفظ سے مشابہ لفظ آیا یہاں پر. عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک احسان ہے اور ایک حسن ہے. بلکہ میں شاید اس موضوع پر کسی موقع پر 2 آیتیں پڑھ بھی چکا ہوں، آج یاد دلا دوں. قرآن مجید میں 4 آیتیں ہیں والدین کے بارے میں. ایک میں کہا گیا کہ والدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کو، احسان کا لفظ آیا. اور اسی جیسی 3 اور آیتیں بھی ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہوں. ایک اور آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. یہاں پہ کیا لفظ آیا ہے؟ حسن آیا ہے. ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین سے کیا کرو؟ حسن کرو. ایک مطلب والدین کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ والدین کو حسن کرو والدین کے ساتھ، اور ایک میں کیا کہتا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرو. سوال تو بنتا ہے نا کہ خدا کبھی کہتا ہے حسن کرو اور کبھی کہتا ہے احسان کرو، تو حسن کا مطلب کیا ہے، احسان کا مطلب کیا ہے، تو ہمیں سمجھنا پڑے گا.
تو بس ابھی تک ایک لفظ کی تلاش میں تھے، وہ کیا تھا؟ احسان. اور اب کتنے لفظ ہو گئے؟ 2 ہو گئے. حسن کیا ہے پھر؟ تو حسن کے بارے میں روایت پڑھی میں نے آ کے کہ حضرت امیر کے بارے میں حضرت ختمی مرتبہ میں ارشاد فرمایا کہ حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے. کیا ہے؟ نیکی ہے کہ لا تضر مع سیئہ، کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں ہوتا. بس حسن کا مطلب ہے نیکی. حسن کا مطلب کیا ہے؟ نیکی. اور نیکی کا مطلب کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ نیکی کرنے والا اپنے کام میں کار خیر میں جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھتا، اس کے خالق کو دیکھتا ہے. اگر آپ مشکل میں گرفتار ہیں، آپ نے مجھ سے سوال کیا اور میں آپ کا مسئلہ حل کر سکتا تھا اور میں نے حل کر دیا، تو اگر میں نے آپ کو دیکھ کے آپ کا مسئلہ حل کیا تو اردو زبان کی نیکی ہو گئی. لیکن میں نے آپ کا مسئلہ خدا کو دیکھ کے حل کیا کہ خدا کو کیا جواب ہوگا. خدا کے لیے میں نے آپ کے ساتھ اچھا بہیو کیا، برتاؤ کیا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ نیکی کہلائے گی، یہ حسنہ کہلائے گا. بس علی سے محبت علی کے لیے نہیں کرتے بلکہ علی سے محبت خدا کے لیے کرتے. علی سے محبت علی کے لیے نہیں کرتے، خدا کے لیے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن کرو، تو والدین کے ساتھ جو حسن کرنا ہے وہ والدین کے لیے نہیں کیا جاتا ہے بلکہ خدا کے لیے کیا جاتا ہے. اب نگاہ بدل گیا. آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی، آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اگر آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کی مدد کر دی تو یہ نیکی نہیں ہے. یہ سوشل کانٹیکٹس ہے، یہ سماجی تعلقات ہیں، میرا اور آپ کا ارتباط ہے، فرینڈشپ ہے، جس کی وجہ سے میں نے کام کر لیا. لیکن اگر میرا آپ کا ارتباط نہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور آپ نے کبھی مجھ سے مدد طلب کر لی اور وہ مدد پوری کر سکتا تھا، اس وقت میں نے آپ کو کسی چیز کی توقع رکھنے بغیر خدا کو دیکھ کے آپ کی مدد کر دی، تو یہ کیا کہلائے گا؟ حسن کہلائے گا. بس حسن نیکی کو کہتے ہیں جو پروردگار عالم کی رضا کی خاطر انجام دیا. یہ پہلا مرحلہ ہے. پھر حسن نیکی ہے تو احسان کیا چیز ہے؟ آسان ترجمہ کر دوں بات کو پھیلائے بغیر، احسان شدید نیکی کو کہتے ہیں. حسن نیکی ہے تو احسان کیا ہے؟ شدید نیکی. یعنی کیا مطلب؟ جب میں آپ کے ساتھ نیکی کروں اور میری نگاہ میں آپ نہیں ہو بلکہ خدا ہو تو یہ نیکی ہے. لیکن جب میں آپ کے ساتھ نیکی کروں اور میری نگاہ میں آپ نہیں ہو، خدا ہو، لیکن یہ نیکی شدید ہو تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ مولانا یہ شدید نیکی کیا ہوگی؟ شدید نیکی کی مثال دوں آپ کو کہ جناب علی، آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، آپ نے ایک صاحب کو پیاس سے ہانپتے ہوئے دیکھا، بچے کو دیکھا کہ پیاسا ہے، پانی کی اسے ضرورت ہے، آپ فٹافٹ سے پانی لے کر آئے، اسے پیش کر دیا. بچے نے آپ سے پانی مانگا تھا؟ نہیں مانگا تھا، لیکن آپ نے اس کو پھر بھی پلا دیا. اس نے سوال نہیں کیا اور آپ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا. آپ راستے سے گزر رہے تھے، کوئی شخص بھاری وزن لے کے جا رہا تھا، اپنا وزن کام کر رہا تھا، ٹھیک میں آپ چل رہے تھے 4تھی منزل پر، وہ 5ویں منزل پر جا رہا تھا، اس کے بعد بھاری وزن تھا. آپ نے کہا کہ بھائی ہم بھی جا رہے ہیں، چلو ایک ہاتھ تم ڈالو ایک ہاتھ ہم ڈالتے ہیں. اس نے نہیں کہا، لیکن آپ نے کام کر دیا. کیوں کیا؟ اس کے لیے کیا ہے، خدا کے لیے کیا. اگر اس کے لیے کیا تو یہ احسان اردو، خدا کے لیے کیا تو یہ کیا ہے؟ عربی کا احسان. بس حسن اور احسان میں فرق نکالیے. فرق کیا ہے کہ جب آپ کسی سے سوال کریں اور وہ آپ کے سوال کے مسئلے کو حل کر دے اللہ کی رضا کی خاطر تو حسن ہے، اور آپ کسی سے سوال نہ کریں اور وہ آپ کی مشکل کو حل کر دے اللہ کی رضا کی خاطر تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے. سمجھنا ہے؟ مثال دے کے مزید روایت دے کے آپ کو سمجھا دوں. ایک مرتبہ ایک شخص آیا امام صادق کی خدمت میں، کہنے لگا کہ مولا یہ جو قرآن میں آیا ہے وبالوالدین احسانا، احسان کا لفظ ہے، والدین کے ساتھ احسان کرو، اس کا کیا معنی ہے؟ مولا نے کہا کہ دیکھو بھائی، اس سے پہلے کہ تمہارے والدین کی زبان پہ کوئی خواہش آئے، اس سے پہلے کوئی اظہار کریں
تم ان کی خواہش کو پورا کرو. اس سے پہلے کہ وہ اظہار کریں تو ان کی خواہش کو کیا کرو؟ پورا کر دیا. کیا ہو جائے گا؟ احسان ہو جائے گا. ہم نے بھی یہی بیان کیا. کیا بیان کیا؟ حسن اور احسان کا فرق یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے سوال پر اس کے ساتھ نیکی کریں تو یہ حسن ہے، اور آپ اگر اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے سوال کیے بغیر اس کی مشکل کو حل کر دیں تو یہ احسان ہے. بس احسان اور حسن سمجھ میں آ گیا. اب آیت پھر پڑھتا ہوں. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہے؟ اب مثال کو تھوڑا سا تبدیل کر کے آپ کے سامنے پیش کروں. آپ سڑک سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، آپ کا سانس اکھڑا ہوا. ایک دکان سے گزرے، دکاندار کا کام یہ تھا کہ سامان بیچتا تھا، اس کے فریج کے اندر پانی میں رکھا ہوا ہے. اس نے آپ کو پیاسا دیکھا، اپنی دکان سے پانی کی بوتل اٹھائی، ڈھکن کھولا، آپ کو دیا پیجیے حضور. آپ نے پانی پی لیا. آپ کہا کہ لائیے ٹیشو پیپر. آپ کی مشکل کو آپ کے کہے بغیر اس نے حل کر دیا نا. احسان کیا نہیں کیا؟ آپ کی مشکل آپ کے کہے بغیر اس نے حل کر دیا. احسان کیا نہیں کیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ تو خدا نہیں تھا، پیسہ تھا. اگر خدا ہوتا تو پیسہ نہیں مانگتا آپ سے. یہ تو دکانداری کر رہا ہے. بس سمجھ میں آ رہا ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے نگاہ میں، بندہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی رواج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر یہ چیز سمجھنی ہو تو اہل بیت کی سیرت نظر آتا ہے. سورہ حلقہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما ما نريد منكم جزاء ولا شکورا، کہ جب اہل بیت نے اس یتیم اور مسکین اور اسیر کو کھانا کھلا دیا تو ان سے کیا کہا کہ ہم تم سے نہ شکر چاہتے ہیں نہ جزا چاہتے ہیں، بالکل پیور چاہتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہمیں تو تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر کھلایا ہے، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. اب دنیا میں اگر انسان یہ کام کرے کسی کے ساتھ اللہ کو دیکھتے ہوئے تو یہ احسان ہو سکتا ہے اور حسن ہو سکتا ہے. اب اگر آپ کسی مومن کے ساتھ نیکی کرتے رہیے اور بہت دنوں کے بعد آپ یہ کہیے کہ جناب علی مومن کے ساتھ نیکی کرتے کرتے ہم تھک گئے ہیں، کچھ جزا نہیں ملتی، جب بھی کرتے ہیں الٹا ہی ہوتا ہے، ان کے ساتھ جب بھی خیر کیا ہے نا ہم مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں. سننے کو ملتا ہے ایسا. تو جو آدمی یہ کہہ رہا ہے اس نے جو اتنی نیکیاں کی تھی وہ کس لیے کی تھی؟ اس سوچ کے ساتھ کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ جزا دوں، تو نیکی ہی نہیں تھی. جب میں آپ کے ساتھ مدد کروں، اس سوچ کے ساتھ مدد کروں کہ آج میں مدد کر رہا ہوں تو کل آپ میری مدد کریں گے. اگر میری مینٹلٹی یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میری ذہنیت یہ ہے تو میں نے جو خیر کیا ہے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہے نہیں. میری نگاہ میں خدا ہے ہی نہیں، کیونکہ خدا ہوتا تو مجھے آپ سے توقع نہیں ہوتی. خدا ہوتا تو مجھے آپ سے توقع نہیں ہوتی. اور بہت دنوں کے بعد مجھے پتا چل رہا ہے اچھا میں نے آپ کے ساتھ جو نیکی کی تھی میں یہ چاہتا تھا کہ برے وقتوں میں آپ بھی میرے ساتھ نیکی کریں، آپ بھی مجھے ریوارڈ دیں، آپ بھی مجھے پلٹ کے بولتے ہیں. اگر میں اس نگاہ سے نیکی کر رہا ہوں تو یہ نیکی نہیں ہے، احسان نہیں ہے، اس سے سلوک نہیں ہے. اس سے سلوک کب کہلائے گا؟ جب خدا کو نگاہ کرتا ہے. اسی لیے آپ نے اردو زبان کا ایک بڑا خوبصورت سا محاورہ ہے، اس کو یاد رکھیے اور بڑے کام کی چیز ہے. کہا جاتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو نیکی کی ہے اس کو کرنے کے بعد بھول جاؤں، کیونکہ یہ تو بیج ہے جو میں نے اگایا ہے، جو مجھے روزے جزا کام آنے والا ہے. اگر میں نے آپ سے توقع کی تو نیکی نہیں، اگر میرا خیال آپ کی طرف ہے تو یہ نیکی نہیں. اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو بڑا حسین اور لطیف جملہ آنے والا ہے، اس کو سمجھیے، انشاءاللہ داد کیجیے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ نے خدا کو نظر میں رکھ کر میرے لیے احسان کر دیا، آپ کا احسان مجھ پہ آ گیا. اب میں آپ کا احسان مند ہوں، میں آپ کا احسان مند ہوں تو مجھے آپ کی جزا دینی چاہیے. آپ کو یہ کہا گیا ہے نگاہ میں مت رکھنا کہ کچھ پلٹا کے نہیں، لیکن اس سے کہا جا رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان.
کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ پر احسان کروں، اور احسان کب کروں؟ اگر میں آپ پر احسان کروں اور یہ سوچ کر احسان کروں کہ کل آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا، تو یہ احسان ہی نہیں، یہ تو دکانداری ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ نیکی کروں اور یہ سوچ کر نیکی کروں کہ کل آپ نے میرے ساتھ نیکی کی تھی اس لیے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، تو خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے؟ احسان کرنے تو خدا ضروری تھا۔ آج میں آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو کیا سوچ کے کر رہا ہوں؟ یہ سوچ کے کر رہا ہوں کہ آپ نے کل میرے ساتھ نیکی کی تھی، لو میں آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ احسان کیا؟ احسان نہیں کیا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوا۔ احسان تب ہے جب آپ کا میں شکر گزار رہوں، آپ کا میں احسان مند رہوں، اور آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے، آپ کے مسئلوں کو دیکھتے ہوئے، بغیر کسی ریوارڈ کو نگاہ میں رکھے ہوئے میں آپ کے ساتھ اس سے سلوک کروں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ احسان کہلائے گا۔ اب آ جائیے ہم اس سوال کی طرف جاتے ہیں۔ سوال کیا کہہ رہا ہے؟ سوال یہ کہہ رہا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا ہے؟ یعنی ابھارا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں احسان ہی احسان ہونا چاہیے۔ کسی کو دیکھو مشکل میں تو اس کی مشکل کو خدا کی خاطر برطرف کر دو، کسی کو دیکھو مشکل میں تو اس کی مشکل کو خدا کی خاطر برطرف کر دو، اس سے پہلے کہ اس کی زبان پر خواہش ہو۔ یہ ہے احسان۔ اور والدین کے بارے میں کیا کہا کہ وبالوالدین احسانا، اولاد سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ اولاد جوانوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو نیت یہ نہیں کرو کہ اپنے پال کو اس کے وہاں بڑا کر دیا۔ اگر تم نے یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے تو احسان نہیں کر رہے، جو ہمارا شرعی قرآن مجید کا احسان ہے وہ احسان نہیں کر رہے، کیونکہ احسان کب ہوگا؟ جب آپ اپنے والدین کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی خواہشات کے مطابق خدا کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر ان کا کام کر دو تو یہ احسان کہلائے گا۔ اور اگر تمہاری مینٹلٹی یہ ہو گئی کہ والدین کے ساتھ خدمت اس لیے کر رہے ہو کہ کل والدین نے تمہارے ساتھ خدمت کیا تھا، اس نے سلوک کیا تھا تو جزا تم دے رہے ہو، تو حقیقت میں تم والدین کے ساتھ احسان نہیں کر رہے ہو بلکہ دکان چلا رہے ہو۔ لین دین ہو رہا ہے کہ کل انہوں نے دیا تھا آج تم کر رہے ہو۔ یہ لین دین تو ہو سکتا ہے، انسانوں کی دنیا کا عمل تو ہو سکتا ہے، مادی فوائد تو ہو سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ خدا کو یہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے اس حسن عمل میں خدا کو نہیں دیکھا۔ جب تک خدا کو نہیں دیکھو گے یہ احسان نہیں کہلائے گا قرآن مجید کا، کیونکہ احسان میں ضروری ہے کہ آپ کو خدا کو نگاہ میں رکھنا چاہیے، رکھنا پڑے گا۔ اب اگر بات یہاں تک پہنچ گئی تو ایک اور جملہ سن لیجیے۔ روایت میں کہا گیا، حضرت ختم مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، انا و علی ایک مرتبہ دوبارہ میں کہوں ارشاد فرمایا کہ انا و علی ابوا حاضر ہوا، میں اور علی اس امت کے ماں باپ کی طرح ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہے؟ اور رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے ماں باپ ہیں۔ اچھا، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے، اب لفظ تھوڑا عجیب سا لگے گا لیکن بولنے دیجیے، معنی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ علی اور رسول پر احسان کرو، یعنی کیا مطلب؟ رسول اور علی پر احسان کرو یعنی ان کے ساتھ نیکی کرو، خدا کو نگاہ میں رکھتے ہوئے نیکی کرو اور ریوارڈ کی توقع نہ رکھو۔ ایسا ہی کہ رسول کے ساتھ نیکی کرو، ان کے سوال کے بغیر کرو، جزا تمہارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، خدا تمہاری نگاہ میں ہونا چاہیے۔ یہی بات ہے۔ تو کیا ایسی چیز ہے کہ جس کو رسول خدا نے نہیں کہا لیکن کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے
جس کو امیر المومنین نہیں کہا لیکن کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک سامنے والے کی خواہش کا احساس نہ ہو تو میں اس کی مشکل کیسے حل کروں گا، میں اس کے ساتھ نیکی کیسے کروں گا؟ جب تک اس کی خواہش کا مجھے علم نہیں ہو، اگر وہ بول دے احسان نہیں، حسن ہے یہ، بول دے سوال کر دے میں پورا کر دوں اسے تو میں نے احسان نہیں کیا بلکہ میں نے حسن کیا۔ سوال آ رہا ہے کہ والدین پر احسان کرو اور علی رسول تمہارے والدین ہیں، تو بس مومن کا ایک فرض تو بنتا ہے، مسلمان کا فرض تو بنتا ہے، جا کے دیکھے تو صحیح، علی کے چہرے پہ نگاہ کو ڈالے، رسول کے چہرے پہ نگاہ کو ڈالے، کیا ایسی چیز ہے جو رسول کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پائے ہیں، ابھی کہا نہیں ہے انہوں نے، کیونکہ وہ چیز ملے گی اور اس کو کر جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے رسول کے ساتھ احسان کیا ہے، علی کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اب تلاش کیجیے وہ کیا ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ بالوالدین احسان کیا۔ تو عزیزوں، پھر قرآن مجید کی آیت کا سہارا لیتا ہوں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، خدا رسول سے کہہ رہا ہے کہ رسول تم کہو، اور رسول نے کہہ دیا، تو رسول نے اپنے دل کی بات کی یا خدا کے حکم کو پورا کیا؟ خدا کے حکم کو پورا کیا۔ کیا کہا کہ میرا اجر رسالت میرے قرابت داروں کی مودت ہے، خدا کا حکم کا کہہ لو، رسول نے کہہ دیا۔ رسول نے اپنے دل کی بات کی نہیں، اور رسول جو خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا کے حکم کو انہوں نے کہہ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول خود یہ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا رسول کے دل کی خواہش ہے کہ میں کہوں کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یا ہے یا نہیں؟ رسول نے خود تو نہیں کہا، قرآن نے کہا کہ کہہ دو کہ قرابت داروں سے محبت کے تو محبت کرو، رسول نے خود نہیں کہا۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ رسول کی مرضی خدا کی مرضی کے ساتھ چلتی ہے، خدا جو چاہتا ہے وہ رسول چاہتے ہیں اور رسول جو چاہتا ہے وہ خدا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے خود کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، شدید محبت کرو، لیکن خواہش تو ہے۔ اب اگر اس زمانے میں کوئی والد رسول کی اس خواہش کو پورا کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے احسان کیا، نیکی کی، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ میں خدا ہونا چاہیے۔ قرابت داروں سے محبت کرو، رسول کی خواہش ہے لیکن خدا کے لیے۔ جب یہ مکمل ہوگا تو جناب علی احسان کا عنصر کامل ہو جائے گا، احسان کا عنصر مکمل ہو جائے گا۔ جب یہ عنصر مکمل ہو تو آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا اس کے بعد بھی ان پر احسان کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ جب بچے اپنے والدین سے شدید محبت کرتے ہیں تو والدین کے جانے کے بعد یہ بڑے بھائی بڑی بہنیں اپنے چھوٹوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں والدین کی محبت کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کو بڑی محبت تھی اس سے، کیونکہ باپ کو بڑی محبت تھی، ہے نا؟ ماں باپ تو چلے گئے ہیں لیکن اب وہ احسان کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اب یہ احسان کو تھوڑا بدل دے اور اس کو اگر جناب عالی کو کیا کرے قربتاً اللہ کرنا شروع کر دے تو ہمارے قرآن مجید کا احسان ہو جائے گا۔ رسول کے بارے میں بھی یہی ہے، امیر کے بارے میں بھی یہی، علی نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے بچوں سے محبت کرو، علی نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے بچوں سے محبت کرو، لیکن علی کی خواہش ہے کہ نہیں؟ جب خدا کی خواہش ہے، رسول کی خواہش ہے، تو علی تو وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول کا شیعہ کہتے ہیں۔ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اور غلاموں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ جیسے آقا سوچتا ہے ویسے غلام سوچتا ہے، جیسے آقا کی مرضی ہوتی ہے ویسے غلام کی مرضی ہوتی ہے۔ بس عزیزوں اتنا آج کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی مودت اگر قربتاً اللہ کی جائے تو یہ حقیقت میں رسول پر اور علی کے ساتھ اس آیت کے مطابق عمل ہو رہا ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ، کہ تم نے اپنے والدین پر احسان کرنا ہے
اور رسول اور علی تمہارے ماں باپ۔ افسوس یہ آیت ہمیشہ سے کی، لیکن رسول کے جانے کے بعد، علی کے جانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت نہیں کی گئی، بلکہ ان کے ساتھ بغض رکھا گیا، بلکہ ان پر ظلم کیا گیا، بلکہ ان کی حق تلفی کی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھی کچھ ہے؟ علی نے تمہارے اسلام کو بچایا ہے، تم نے نہیں کہا، رسول نے تمہیں اسلام سکھایا ہے، تم نے نہیں کہا، انہوں نے تو احسان کیا ہے، لیکن جب تمہاری احسان کی باری آ رہی ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم ان کے اہل بیت پر ظلم، تم ان کے اہل بیت پر زیادتی کرو۔ بس تو زیادہ زحمت نہیں، دو مصیبت کے جملے سن لیجیے۔ جب یہ لٹاوا قافلہ مختلف منزلوں سے گزرتا ہوا شام پہنچا تو اہل بیت کے اوپر مسائل کی انتہا ہوئی، اتنی مصیبتیں پڑی کہ جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ آپ پر اتنی سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ تو سید سجاد نے جواب دیا الشام الشام الشام۔ مولا شام کا ایسا کیا ہوا کہ جو کسی اور موقع پر نہیں ہوا؟ عجب نہیں کہ سید سجاد جواب دیں شام وہ منزل تھی، شام وہ جگہ تھی کہ جہاں پر ہم اہل بیت تنہا تھے، اجنبی تھے، کبھی ہم پر پتھر پھینکے جاتے تھے، کبھی ہمیں دشنام دیا جاتا تھا، ہمارے بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں تھیں اور جملے کسنے والے جملہ کستے تھے۔ ارے شام ہی وہ جگہ تھی جہاں اہل بیت کے گھرانے کی ایک بچی جناب سکینہ کے بارے میں کسی ظالم نے یزید سے کہا یہ بچی مجھے غلامی میں دے دو، یہ بچی مجھے کنیزی میں بھیج دو۔ ہائے اہل بیت کا گھرانہ، ہائے اہل بیت کا گھرانہ، ہائے قبے کی شہزادیاں، ہائے شام کا منظر یہ ہے کہ شام کے ظالم اہل بیت کی بیویوں کو کنیزی میں طلب کرتے۔ ایک مرتبہ جب یہ جملہ سنا جناب سکینہ نے تو ایک مرتبہ پلٹ کر اپنی پھوپھی کے پہلو سے لگ گئی اور پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے جناب زینب ایک مرتبہ آگے بڑھی، ارے یزید تیری مجال ہے کہ تم علی کے گھرانے کو محمد کی بیٹیوں کو غلامی میں لے لو۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا ہاں میں دوں گا، لیکن یہ علی کی شیر بیٹی نے وہ جملہ نقل کیے کہ تاریخ نے اس کو نقل کیا، لیکن یہ مصیبتیں کم نہیں تھی۔ ان مصیبتوں کے ساتھ اس منظر پہ یہ بھی تھا کہ جب یزید جملہ کہہ رہا تھا، یزید کے پہلو میں ایک تشت میں آقا حسین کا سر رکھا۔ اولاد والوں مجھے اتنا بتاؤ کہ بیٹی کے سامنے باپ کا سر رکھا ہو اور بیٹی سے کہا جائے کہ تمہیں کنیزی میں دیا جائے گا۔ ارے واہ سکینہ، واہ محمدہ، واہ فاطمہ، واہ علیہ۔ سیعلم الذین ظلموا ایام ہماری اس خالص سی عبادت کو قبول فرما۔ آیت واسطہ محمد محمد کا جان کریں کہ اہل بیت کی شیعہ اور چاہنے والے موجود ہیں، ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ پہلے واسطہ محمد وآل محمد کا ان آنکھوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پہلے واسطہ محمد وآل محمد کا تمام بانی نعمت اس پر حاضر مجلس کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ جہاں کہیں موجود اس کے ذہن میں حاجت موجود ہے ان سے تمام حاجات کو پورا فرما۔ تمام مومنین کو تمام عطبات عالیات کی خصوصیت سے کربلائے معلیٰ کی زیارت میں شرف بار عطا فرما۔ اپنی آخری حجت کے ظہور و تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے عوام انصار میں شامل فرما۔ وتقبل منا انک السمیع الدعاء۔ آخر میں پھر فاتحہ کے التماس ہے کل مومنین مومنات علماء شہداء جن کو فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، حاضرین کے مرحومین، بانیان کے مرحومین، اور خصوصیت سے محمد حسین سلطان علی ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ الفاتحہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل منا إنك سميع الدعوات.